مبارک مہینہ تشریف لا رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کی یکم تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مراد بھی ہیں، ان کا ایک لقب ہے مراد رسول۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مانگ کے رب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو لیا تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک بھی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے عزت عطا فرما۔ پہلے اسلام کی تبلیغ اور مسلمان چھپ چھپ کے اللہ عبادت کرتے تھے، سرعام توحید کا اعلان نہیں کرتے تھے، مگر جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کے آئے، کھلم کھلا اسلام کی تبلیغ شروع ہو گئی۔ ان کا ایسا رعب اور دبدبہ تھا، اور جہاں سے گزرتے شیطان ان کو دیکھ کے اپنا رستہ بدل لیتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کوئی نبی ہوتا لکان عمر، تو وہ حضرت عمر ہوتے۔ ایسی شان ہے آپ کی۔ اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے پیار کرنے والے عشاقان صحابہ اور عشاقان اہل بیت موجود ہیں، وہیں معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بغض رکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں، اور کئی وہ ہیں جو حضور کی آل سے بغض رکھتے ہیں۔ یہ ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کے سارے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں۔ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دشمن ہیں، چونکہ یہاں پہ بات حضرت عمر کی آ رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک بڑا مشہور اعتراض کیا جاتا ہے منکرین صحابہ کی طرف سے۔ وہ اعتراض کیا ہے؟ وہ ایک حدیث پاک ہے، بخاری اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ وہ حدیث پاک کیا ہے، پہلے وہ غور سے سنیے۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کا وقت قریب آ گیا، جمعرات کا دن تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا ہے پیر شریف کے دن۔ حضور علیہ السلام کے وصال سے 4 دن پہلے کی بات ہے۔ کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے کے اندر موجود لوگوں کو، اور ان لوگوں میں موجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، حضور نے حکم دیا کہ میرے پاس قلم اور دوات لے کے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے کچھ تحریر کر دوں اور میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اب حدیث پاک کے اگلے الفاظ وہ یہ ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس بات کو رہنے دو۔ کیوں؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شدت تکلیف کے اندر ہیں۔ اگر اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مشقت میں ڈالا گیا اور تحریر لکھنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قلم وغیرہ پیش کر دی گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی۔ حضرت عمر نے منع فرما دیا۔ کئی اور صحابہ کرام بھی تھے، اس میں حضرت ابن عباس بھی موجود تھے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ بھی موجود تھے۔ اب وہاں پر نا 2 گروہ بن گئے۔ ایک نے کہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ درست کہتے ہیں کہ حضور کو اب تکلیف ہو گیا، مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ دین مکمل ہے، تو اب حاجت نہیں ہے۔ اور کچھ نے کہا نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں تو ان کو قلم پیش کیا جائے تاکہ حضور جو تحریر فرمانا چاہیں تحریر لکھیں۔ اب جب آپس میں گفتگو ہوئی نا صحابہ کرام کی، تو ذرا شور کی آواز پیدا ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے سے دور ہٹ جاؤ۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب سے اٹھ گئے، پھر یہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ یہ تھی اصل حدیث پاک۔ اب یہاں پر اعتراض کیا کیا جاتا ہے؟ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت کو روک دیا، پتہ نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا لکھنا تھا، اور بعض نے کہا کہ مولا علی کی خلافت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھنی تھی اور حضرت عمر نے لکھنے نہیں دی۔ یہ سارے اعتراض ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جو سمجھنے والی ہے کہ اس حجرہ مبارکہ میں جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، صرف حضرت عمر نہیں تھے، وہاں پر حضرت ابن عباس بھی تھے، وہاں مولا علی بھی تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا ایتونی بقرطاس، مجھے تم قلم اور دوات دو،
تاکہ میں کچھ تحریر کروں. حضور نے صرف حضرت عمر سے تو نہیں فرمایا تھا, بات سمجھنے والی ہے. حضور نے مطلقاً فرمایا ہے مجھے عطا کرو, مجھے دو, ایتونی, مجھے دو. حضرت عمر سے نہیں کہا تھا. اب وہاں پہ مولا علی بھی موجود تھے, مولا علی کو چاہیے تھا کہ آپ دے دیتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام تحریر لکھ دیتے. تو یہ جو حکم ہے یہ صرف حضرت عمر کے لیے نہیں تھا, مطلقاً حکم تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا کہ مجھے قلم دیا جائے. اب وہ حضرت علی بھی تو دے سکتے تھے نا. اور پھر اگلی بات, حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ معاملہ پیش آیا, اس کے بعد 4 روز تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما رہے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت حضرت عمر نے بات ٹال دی, بعد میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضور سے لکھوا لیتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن ظاہری حیات کے ساتھ متصف رہے. حضرت علی کو چاہیے تھا اگر اتنی ضروری بات تھی تو بعد میں لکھوا لیتے. پتہ کیا چلا, اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جو کام کیا ہے, یہ کام کیوں کیا ہے؟ یہ حضرت عمر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہیں کی. لوگ کہتے ہیں نافرمانی کر دی, حضور نے کہا تھا قلم اور دوات دو, حضرت عمر نے نہیں دیا تو یہ نافرمانی ہوگی. نہیں, یہ نافرمانی نہیں ہے. اس کی وجہ ایک عام سی مثال ہے, ہمارے گھر میں کوئی ہمارا بڑا ہو, بیمار ہو جائے اور وہ بیماری کی حالت میں ہم سے کچھ کہے کہ میں تمہارے لیے فلانا کام کرنا چاہتا ہوں, ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ابا جی, بزرگوں, آپ نے ہمارے لیے جو کر دیا بہت کچھ ہے, اب آپ آرام فرمائیں. اب ہم آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتے, آپ ہمارا فائدہ چاہتے ہیں, مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہمارا بہت فائدہ کیا ہے, ہم آپ سے مطمئن ہیں, اب آپ آرام فرمائیں. تو اسی وجہ سے محبت یہ کہتی تھی. یہ حضرت عمر نے نافرمانی نہیں کی. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کیسے نافرمانی نہیں کی. یہ حضرت عمر نے نافرمانی نہیں کی, بلکہ یہ حضور کی محبت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور سے. وہ کس طرح؟ حضرت عمر نے دیکھا حضور اس وقت درد میں, تکلیف میں, آپ نے اس لیے اپنے ساتھیوں سے یہ فرمایا کہ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتابت نہ کرنے دی جائے. کیوں؟ اس وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام مشقت میں پڑ جائیں گے. اور پھر آپ نے جو آیت مبارکہ پڑھی حضرت عمر نے, الیوم اکملت لکم دینکم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو دین کو مکمل کر دیا. اب یہ جو بات حضور لکھنا چاہتے ہیں نا, یہ دین کے متعلق نہیں ہے, بلکہ یہ دنیا کے متعلق ہو سکتی ہے. اس لیے حضرت عمر نے دوسرے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ اور رسول کی شریعت اب کافی ہے, اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آرام کرنے دیا جائے. لوگ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا نہیں مانا, نافرمانی کی ہے. ہم کہتے ہیں یہ محبت کی وجہ سے ہے. کہتے ہیں نہیں جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, یہ کون سی محبت, حکم نہ ماننا کیڑی محبت ہو گئی جناب. بات سمجھیے, صلح حدیبیہ کا موقع تھا, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے خلاصہ بیان کر رہا ہوں. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے خط لکھو کفار کی طرف. وہ جو صلح والا تھا, حضرت علی نے خط لکھ دیا. اس خط کے اوپر کیا لکھا تھا کہ محمد الرسول اللہ. جب کفار نے یہ دیکھا, انہوں نے خط کو پڑھا, انہوں نے کہا اے علی یہ کیا تم نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ, اصل تو لڑائی یہ ہے, ہم تو ان کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں. اگر رسول اللہ ہی مان لیا پھر ہماری تمہاری لڑائی کیا رہی؟ تو ایسا کرو تم رسول اللہ کو مٹاؤ, صرف محمد لکھو, پھر ہم تم سے معاہدہ کریں گے. مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو حضور نے حکم ارشاد فرمایا اے علی صرف محمد لکھو, جو رسول اللہ ساتھ لکھا ہے نا اس کو تم ریموو کر دو, ہٹا دو, ختم کر دو, مٹا دو. مولا علی نے کیا جواب دیا؟ مولا علی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ, میں ایسا نہیں کروں گا, میں ایسا نہیں کروں گا کہ ہم تو آپ کو اللہ کے رسول مانتے ہیں, میں تو ایسا نہیں کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی غصہ نہیں کیا. اب ہم پوچھتے ہیں کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مولا علی نے حضور کا کہنا نہیں مانا؟ نہیں, ہم یہ کہیں گے
مولا علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کے یہ کام کیا ہے کہ رسول اللہ تو ہم حضور کو مانتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ان الفاظ کو مٹا کر پھر کفار کی طرف اس خط کو روانہ کیا۔ تو جناب اگر یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی نے محبت کی وجہ سے یہ کام کیا، اور یقیناً مولا علی نے محبت کی وجہ سے کام کیا ہے، ہمارا بھی یہ مذہب ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں آ کر یہ ارشاد فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ابھی درد میں ہیں، اس لیے حضور کو تکلیف نہ دی جائے۔ اگلی بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، حضور نے 7 درہم دیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ کو حکم دے دیا، جاؤ علی سے کہو یہ 7 درہم لے جاؤ، راشن لے کے آؤ بچوں کے لیے، تمہارے لیے۔ مولا علی 7 درہم لیے، گھر سے باہر چلے گئے، رستے میں ایک فقیر نظر آ گیا، فقیر نے کہا ہے جو اللہ کے لیے مجھے قرض دے۔ مولا علی نے 7 درہم جو تھے اس کو دے دیے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تھا فاطمہ علی سے یہ کہنا راشن لے کے آئے، کھانا لے کے آئے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے وہ جو 7 درہم تھے اللہ کی راہ میں دے دیے۔ حضور کا کیا حکم تھا؟ حضور کا حکم یہ تھا کھانا لیا جائے۔ حضرت علی نے مانا؟ نہیں مانا۔ ہم کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے بعض اوقات ایسی باتیں ہوتی ہیں جو بطور حکم کے نہیں ہوتی، بطور مشورے کے ہوتی ہیں۔ مشورے کو ماننا یہ فرض نہیں ہے، حضور کے حکم کو ماننا یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے۔ ادھر حضور نے کہا تھا مجھے قلم دو، ایتونی، یہاں کا راشن لے کے آؤ، کھانا لے کے آؤ، دونوں طرف حکم ہے۔ بھئی بات یہ ہے یہاں پر حکم ایسے مشورہ ہے، اور حضرت علی کو پتا تھا کہ اگر میں کھانا نہ لے کے جاؤں اور اللہ کی بارگاہ میں یہ خیرات کر دوں حضور ناراض نہیں ہوں گے، حضور ناخوش نہیں ہوں گے، اس لیے مولا علی نے یہ عمل کر دیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب منع کر دیا، لکھنے سے، خطابت سے منع کر دیا، تو اس کام سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر سے ناراض نہیں ہوئے۔ اسی بات کی مثال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے بھی ملتی ہے۔ وہ بات کون سی ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج پہ تشریف لے کے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے، حضور نے بھیجا کہ میری امت تو پڑھ ہی نہیں سکتی، میری امت تو 50 پڑھ کم کروائی جائیں۔ اللہ نے تو حکم دے دیا تھا 50، حضور نے واپس بھیجا، کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی؟ نہیں۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ جس میں حکم کی نافرمانی نہیں پائی جاتی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے۔ حضور نے حضرت موسیٰ کو مشورہ دیا تھا، ایسے ہی یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ بھی مشورہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس اعتبار سے نامناسب سمجھا کہ اگر اس پہ عمل کیا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے تکلیف۔ اب یہاں پہ ہم سوال یہ کرنا چاہتے ہیں، چلو حضرت عمر نے عمل نہیں کیا، بقیہ صحابہ کرام وہاں موجود تھے، مولا علی موجود تھے، کیا مولا علی نے حضرت عمر پہ اعتراض کیا کہ عمر تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے لے کر صدیق اکبر خلیفہ بنے، عمر فاروق بنے، عثمان غنی بنے، پھر مولا علی بنے۔ مولا علی نے اپنی پوری زندگی اس بات پر اعتراض نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کا حکم نہیں مانا، اور حضور کی جو بھی بات ہے وہ وہی ہوتی ہے۔ معاذ اللہ حضرت عمر نے وحی کو نہیں مانا، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، حضور جو بھی کلام فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے وہی ہوتی ہے۔ لہٰذا مولا عمر نے جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، گویا وحی کو نہیں مانا۔ تو بھائی یہی بات وہاں پہ لازم آئے گی جب حضور نے فرمایا تھا اے علی، رسول اللہ لکھا ہے اس کو مٹاؤ،
کیا وہ وہی نہیں تھی؟ حضور نے فرمایا تھا 7 درہم لو کھانا لے کے آؤ، حضور کی اس بات پہ عمل نہیں ہوا، انہوں نے خیرات کر دی، کیا وہ وحی کا انکار نہیں؟ بھئی بات یہ ہے، بات یہاں پہ سمجھیے، مولا علی نے بھی انکار نہیں کیا، عمر فاروق نے بھی انکار نہیں کیا وحی کا، اس کی کیا وجہ؟ بھئی بات یہ ہے، حضور علیہ السلام کی ہر بات یہ وحی خدا نہیں ہے۔ مسئلہ بڑا قابل توجہ ہے، بعض مقررین تقریروں کے اندر اس بات کو کرتے ہیں کہ حضور جو بھی ارشاد فرمائیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہے، نہیں، بات یہ ہے حضور علیہ السلام دین کے متعلق، حضور علیہ السلام دین کے متعلق جو بھی بات ارشاد فرمائے وہ وحی خدا ہے۔ حضور علیہ السلام ویسے کوئی کلام کریں، مشورتاً کوئی کلام کریں، وہ کلام وحی خدا نہیں ہے، خدا کی طرف سے وہی ہے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ان ہوا، یا ہوا سے مراد قرآن ہے۔ کفار نے اعتراض کیا تھا جب حضور قرآن پڑھتے تھے کہ جناب یہ تو ان کا اپنا ہی کلام ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ خود کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو اس وقت اللہ نے یہ آیت اتاری تھی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان ہوا، یہ نہیں ہے، کیا یہ جو قرآن پڑھتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ نہیں ہے مگر وہ وحی جو اللہ کی طرف سے ان کو کی جاتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو دین کے متعلق ہو، جو دین کے متعلق ہو، اس بات کو وحی خدا کہا جائے گا، اور حضور علیہ السلام کی وہ باتیں جو مشورتاً صحابہ کرام سے کی جائیں ان باتوں کو وحی خدا نہیں کہا جائے گا۔ اور اگلی بات کہتے ہیں جناب حضور علیہ السلام نے یہ جو فرمایا تھا مجھے قلم تواد دو میں نے لکھنا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، کہتے ہیں یہ دنیا کی بات تو نہیں تھی، یہ تو دین کی بات تھی۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا میں تم کو لکھ کے دے دوں تاکہ لن تضلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کہتے ہیں گمراہی کا تعلق تو دین سے ہے، لہذا اس سے پتہ چلا وہ تو دنیا کی بات نہیں تھی جس کو حضرت عمر نے لکھنے نہیں دیا، وہ تو جناب دین کی بات تھی۔ اب بات یہاں پہ سمجھنے والی ہے، ضلال عربی کا لفظ ہے، بظاہر اس کا معنی لگتا ہے گمراہ، سمجھنے میں بظاہر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس سے مراد دین کی گمراہی ہو سکتی ہے، مگر اگر عربی زبان کو دیکھا جائے تو دلال کا جو لفظ ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے ہمیشہ گمراہی کے لیے نہیں، بلکہ دلال سے مراد جو ہے نا بعض اوقات ناواقفیت مراد ہوتی ہے، نہ جاننا مراد ہوتا ہے، ہمیشہ گمراہی مراد نہیں ہوتی۔ اور قرآن کے اندر اس کی مثال ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف سے بڑی محبت کرتے تھے، تو جو باقی بیٹے تھے نا 11 وہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک جو ہمارے باپ ہیں ان کو دنیا داری کا نہیں پتا کہ ابھی یوسف تو بالکل چھوٹے ہیں، کرتے بھی کچھ نہیں ہیں، ہم 11 ہیں، کما کے لا کے سب کچھ کھلاتے ہیں، لا کے دیتے ہیں، تو کہتے ہیں اِنَّا أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یہاں پر دلال کا لفظ آیا ہے، مگر یہاں پر ہم دلال کا ترجمہ گمراہی نہیں کریں گے، کیوں؟ اللہ کا نبی گمراہ ہو سکتا نہیں۔ یہاں پتہ یہ چلا کہ جو دلال کا لفظ ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی طور پر کسی بات سے نا واقف ہونا۔ تو اس لیے حضور نے جو ارشاد فرمایا تھا نا میں لکھ کے دوں تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ، تو اس سے مراد یہ ہے حضور دنیاوی طور پر اپنے صحابہ کرام کو کوئی مشورہ دینا چاہتے تھے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نہیں، حضور کی محبت کی وجہ سے کہ حضور کو اس سے تکلیف ہوگی۔